تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے الہام کر، مجھے توفیق دے. یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں وضع کے. وضع کا اصل معنی ہوتا ہے روکے رکھنا، سنبھالنا، قابو میں رکھنا. یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے جو یہ فضیلت عطا کی، جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی غرور یا طغیانی میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے رستے پر ہی گامزن رکھ. مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو فضل عظیم عطا کیا ہے، اتنا بڑا فضل کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں. یعنی صرف اپنی نعمتوں کا نہیں، ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پر کی. اور وہ کس شکل میں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے خوش نہیں ہوتے. جی، کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے عجب کا شکار ہو جاتا ہے. واہ میں نے کمال کر دیا، آج تو میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا. بعض اوقات ہم اپنے قرآن پڑھنے پہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں یا اور نیکیوں پہ ہم عجب کا شکار ہو جاتے. عجب ہوتا ہے خود پسندی، اپنا آپ بہت اچھا لگتا، اپنی نیکیاں اپنی چیزیں بہت، یعنی انسان بہت یعنی بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا عمل پھر پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو. بعض اوقات نیک عمل کیا جاتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد بنائی عالی شان، لیکن مقصد کیا تھا کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے، میرے نام کی پٹی یہاں لگے، جو بھی آئے گا میرے مرنے کے بعد وہ دیکھے گا فلاں حضرت نے یہ مسجد بنوائی تھی. حالانکہ مسجد تو اس مقصد کے لیے بننی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. بعض لوگ کنواں کھدواتے ہیں یا اور کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی پٹی ضرور لگے، اس پہ لکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ لکھیں کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیچے اپنا نام لکھواتے ہیں یا پھر والدین کا نام لکھواتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک عام شخص گاؤں کا ان پڑھ دیہاتی آئے گا، کیونکہ کنویں عموماً وہیں کھدوائے جاتے ہیں نا جہاں لوگ بےچارے زندگی کے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں پانی کے بھی، تو وہاں پر اگر آپ نے پٹی لگا بھی دی تو کیا ہوگا؟ آدھے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس کو. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. تیسرا یہ کہ کسی کوئی اور بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں یہ بھی شہرت کے لیے پٹیاں بھی لگوائی جاتی ہیں. تو اب اس سے کیا ہے، آپ کے دل کو تو تسلی ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی آپ کے اس کام میں ایسا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو. آپ نے اگر نیک نیتی سے ایک درخت لگا دیا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ آپ نے لگایا ہے، آپ نے کنواں کھدوا دیا، کسی کو نہیں پتا کہ آپ ہیں پیچھے وہ پیسہ دینے والے یا کرنے والے، کیا اس سے آپ کی نیکی میں، ثواب میں، اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. جو آپ کا مقصد ہے کہ ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ پورا ہو گیا، سمجھے سب کچھ ہو گیا، سبھی کچھ ہو گیا. اور آپ دیکھیں پھر ہماری نیت ہوتی ہے کہ چلے ہم اس لیے نام لکھواتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا یا ہمارے والدین کے لیے دعا کرے گا. یاد رکھے جس پر آپ نے احسان نیک نیتی کے ساتھ کیا، بغیر احسان جتائے آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ، تو پھر وہ خود بخود دل سے آپ کو دعا دے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دعا نہیں دیتا، اگر آپ لکھیں بھی نہ کہ دعا کریں، تو پھر بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دعا کرے گا؟ نہیں. اس کی مرضی ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود ہی دعا کر دے گا، چاہے نام نہ بھی لکھا ہوا ہو. اور اگر اس کا دل خوش نہیں، اس ناشکرا انسان ہے، نہ وہ رب کا شکر گزار ہے، آپ کا کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ یہ شکر جو ہے یہ کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں، کہ اکنالج کرنا کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے. اور یہ انسانی صفات میں سے ایک بہت اعلیٰ و عرفہ صفت ہے
کسی شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے کہ کسی نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے یہاں پانی کا، میں شکر گزار ہوں اس کا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. کسی نے میرے لیے اس چیز کا انتظام کیا، نہیں کسی بھی نعمت کا، کسی بھی کوئی بھی احسان جو کوئی بندہ کسی بندے پہ کرتا ہے. اور اللہ کی نعمتیں تو ہر طرف بکھری ہی پڑی ہیں. تو عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی. تو کوئی ایسی نعمت نہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا. مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے، اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی. یہ ایک قریبی مثال سے بات سمجھا رہی ہوں. تو اسی طرح آپ میں سے کوئی یہاں پر آیا، کسی نے آپ کو گاڑی کی رائڈ دی اور یہاں پہنچا دیا، وہ سبب بن گیا یہاں تک آپ کو لانے کا. یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں. تو ہماری زندگی میں ہر نعمت، ہر انعام، ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں اسباب کے پردے میں دیتے ہیں. کبھی انسان سبب بنتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز سبب بن جاتی، کبھی بارش سبب بنتی ہے زمین سے سبزہ اگانے کا، کبھی ہوا سبب بنتی ہے بادل لانے کی یا لے جانے کی. تو بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں اس کائنات کے اندر، جن میں یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندوں کے لیے رزق روزی کا، نعمتوں کا انتظام کر رہی ہیں. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا نعمت ہے. ہاں، بندے کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے نا، بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو بندے کے لیے ہمیں معترف ہونا پڑتا ہے بیسیکلی، کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے سبب بنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے بنایا. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ اللہ نے بنایا، کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا. بس آپ نے بس کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، غور نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، نعمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نعمت کون سی نعمت ہے اور کس شکل میں. کیونکہ بعض نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن بعض ہمیں نظر نہیں آتی، مگر انہیں ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیں. اور بعض عوامل تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس اور ادراک تک نہیں کہ وہ بھی پیچھے کام کر رہی ہیں چیزیں، تو تب ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف نیک عمل نہ کرتا جاؤں بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو بھی راضی ہو، تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. چاہے دین کا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے. اور یاد رکھیں شکر میں رضا شامل ہوتی ہے، یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں. اس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کے سارے احسان بھول جاتے ہیں، آپ اس کا شکریہ کو نہیں ادا کرتے. یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہونا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، لیکن آپ کے اوپر اس وقت چھایا ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا برا کیا، لہٰذا اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی. تو جو بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا، کچھ تکلیفوں کی وجہ سے، کچھ زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکر کے لیے رضا بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ ایسے اعمال، ایسے اقوال کی توفیق دے کہ جنہیں تو پسند کر لے، تیری پسند کے ہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے سلیمان علیہ السلام کی کتنی عاجزی بھی نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی ہیں اللہ کے، اور وہ کہتے ہیں مجھے صالحین کے ساتھ، صالحین میں شامل کر لے.
جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کو ماحول پسند ہوتا ہے، ویسی ہی مجلسیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں. اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر آپ کے اندر نیکوں کی محبت ہوگی، نیکی کی محبت بھی ہوگی، اور نیک کام کرنے والے بھی آپ کو اچھے لگیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے کے بھی ہوں. وہ دور سے آپ کو انسپائر کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں کبھی ان سے مل سکوں. آپ دیکھیں نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ملنے کی خواہش بھی رکھتا ہے. جو لوگ کسی ایکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس سے ملیں. لیکن جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے کہ میں ان سے کچھ انسپریشن لوں، کچھ ان سے سیکھوں، میں بھی ان جیسا بن جاؤں. اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا نہیں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے. یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا کر دے. کیونکہ انسان کے لیے جہاں ایک طرف علم ضروری ہوتا ہے وہاں دوسری طرف صحبت صالح ضروری ہوتی ہے، تاکہ انسان اگر شکر گزار بندوں کے بیچ میں رہتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی خیال آئے گا. مثلا کھانے کی ٹیبل پر اگر کسی ایک نے بھی کھانا کھا کے الحمدللہ کہا تو آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، اوہ میں نے تو کہا ہی نہیں، مجھے بھی کہنا ہے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں. اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا نا تو آپ بھی ایسے ہی اٹھ جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے. تو نیک لوگوں میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی، نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتی. تو ایک طرف علم حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے، دوسری طرف اس علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کر لینا چاہیے. اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو 2 بار قرآن مجید میں ذکر کیا. ایک تو یہاں پر سورۃ النمل میں، اور دوسرے ایک اور سورۃ الاحقاف میں، جہاں صالحین یہ دعا مانگتے ہیں. اور سب صالح اور حقیقی معنوں میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اعتراف بھی ہوتا ہے دوسروں کے احسانات کا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اور اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں، جس کا ذکر دوسری جگہ کی دعا میں، سورۃ الاحقاف کی دعا میں آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی، اور جو نعمتیں ان کو ملی ان کا بھی شکر ادا کرتا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنے والدین کو شامل کر لیتا ہے، اس نیکی میں والدین کو شامل کر لیتا ہے، یا والدین کی طرف سے بھی نیکی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. یہ بہت نیک، یعنی نور علی نور ہے. آپ صدقہ کریں، اپنی نیت بھی کریں، لیکن والدین کو بھی نیت میں شامل کر لیں. پھر اسی طرح آپ مثلاً کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، کیونکہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے لیے بھی کھرا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، تو یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے. اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانی چاہیے. مثلاً رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو توجہ دلائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں اس مہینے میں. یعنی ویسے تو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے،
ہر روز ہی کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے صدقات بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو ان میں ان کو بھی ساتھ شریک سوری تو ان نیکیوں میں ان کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو زندہ ہوں، جو فوت ہو چکے ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی نیکی کریں خالص اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل سے ہی راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے. جس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند ہی، کیونکہ وہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے. آپ اپنے لیے کون سی ملاوٹ والی چیز پسند کریں گے؟ محبت میں ملاوٹ پسند کریں گے، یا پھر کسی کھانے میں ملاوٹ پسند کریں گے، یا کسی اور چیز میں؟ کسی بھی چیز میں نہیں. خالص، آرگینک، ہولسم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ ہو تو وہ بھی خالص ہی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بس صرف جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہاں تھوڑا سا شکر کو مزید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے. شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ نعمت سامنے ہو،